محب وطن کمانڈوز کی ایک سنسنی خیز داستان جو دفاعی وطن کے ساتھ ساتھ وادی کشمیر کو بھارتی درندگی سے بچانے کے لیے پچھلی 7 دہائیوں سے مسلسل دشمن کے سینے پر مونگ دل رہے ہیں۔ کہانی کی طرف بڑھنے سے پہلے آپ سے گزارش ہے کہ چینل کو سبسکرائب کیجیے اور ویڈیو کو لائک کیجیے۔ آئیے کہانی کی طرف چلتے ہیں۔ کمانڈر غازی نے عمران کے ساتھ ہاتھ ملاتے ہوئے کہا، میں آج رات کو ہی تمہاری ملاقات فلائٹ لیفٹیننٹ رام گوپال سے کرواتا ہوں۔ بھارتی پائلٹ رام گوپال کو کارگل کے پہاڑی محاذ سے پیچھے ایک بارک میں رکھا ہوا تھا۔ جب کمانڈر غازی عمران کو لے کر بارک میں گیا تو پائلٹ رام گوپال چارپائی پر بچھے ہوئے صاف ستھرے بستر پر لیٹا اپنے تصورات میں گم تھا۔ انہیں آتا دیکھ کر وہ اٹھ کر بیٹھ گیا۔ کمانڈر عمران نے بڑی خوش اخلاقی سے کہا، اٹھنے کی ضرورت نہیں رام گوپال، آرام سے لیٹے رہو۔ یہ بتاؤ تمہیں یہاں کوئی تکلیف تو نہیں ہے؟ بھارتی پائلٹ اٹھ کر بیٹھ گیا۔ ہلکی سی مسکراہٹ کے ساتھ کہنے لگا، جی نہیں، بھگوان کی کرپا اور آپ کی مہربانی سے یہاں مجھے کوئی تکلیف نہیں ہے۔ کمانڈر غازی نے کہا، رام گوپال، یہ ہمارا ساتھی مجاہد عمران ہے۔ یہ صرف یہ معلوم کرنے آیا ہے کہ ہم نے بھارت کا جو پائلٹ قید کیا ہے اس کے ساتھ اچھا سلوک ہو رہا ہے یا نہیں۔ رام گوپال بولا، مہاراج، میں تو یہاں یہی محسوس کر رہا ہوں جیسے اپنے بھائیوں کے درمیان آ گیا ہوں۔ یہاں میری ہر جائز ضرورت کا خیال رکھا جا رہا ہے۔ میں سبزی خور ہوں، یہاں مجھے اعلیٰ قسم کی بجیا مل رہی ہے۔ جو میں چاہتا ہوں مجھے پیش کر دیا جاتا ہے۔ آپ مسلمانوں کے بارے میں ہمیں بڑا ڈرایا گیا تھا کہ مجاہدین کے قیدی نہ بننا۔ وہ ہندو قیدیوں کے ہاتھ پاؤں کان ناک کاٹ کر انہیں بھون کر کھا جاتے ہیں، مگر یہاں آ کر مجھے معلوم ہوا کہ وہ ساری باتیں جھوٹ تھیں۔ آپ لوگ تو میرے ساتھ بالکل مہمانوں والا سلوک کر رہے ہیں۔ کمانڈر عمران نے کہا، ہم مسلمان ہیں، ہمارے مذہب اسلام نے ہمیں ہدایت کی ہے کہ جنگی قیدیوں کے ساتھ وہی سلوک کرو جو تم اپنے مہمانوں کے ساتھ کرتے ہو۔ تمہیں کسی چیز کی ضرورت ہو تو ہمیں بتاؤ، ہم وہ چیز تمہیں مہیا کرنے کی پوری کوشش کریں گے۔ پائلٹ رام گوپال بولا، سر مجھے کسی چیز کی ضرورت نہیں ہے، صرف مجھے اتنا بتا دیں کہ مجھ سے پوچھ گچھ کب شروع ہوگی۔ کمانڈر عمران نے کہا، جو کچھ پوچھنا تھا ہمارے ساتھی مجاہدین نے تم سے پوچھ لیا ہے۔ تم نے سوائے اپنے نام اور عہدے کے اور کچھ نہیں بتایا تو ٹھیک ہے، تمہیں ایسا ہی کرنا چاہیے۔ اب مزید پوچھ گچھ کی کیا ضرورت ہے؟ پائلٹ رام گوپال نے حیرت کے ساتھ پوچھا، مگر مجاہدین نے تو مجھ پر ذرا سا بھی تشدد نہیں کیا۔ عمران بولا، ہم اپنے قیدیوں پر تشدد نہیں کرتے، اسلام نے ہمیں ایسا کرنے سے منع کیا ہے۔ رام گوپال نے کہا، لیکن مجھے تو ہیڈ کوارٹر میں بڑا ڈرایا گیا تھا کہ مسلمان مجاہدین پوچھ گچھ کرتے وقت سخت تشدد کرتے ہیں اور قیدیوں کے ساتھ وحشیانہ سلوک کرتے ہیں۔ کمانڈر عمران نے پوچھا، تو کیا ہم نے تمہارے ساتھ وحشیانہ سلوک کیا ہے؟ رام گوپال نے نفی میں سر ہلاتے ہوئے کہا، ہرگز نہیں، مجھے تو ایسے لگ رہا ہے جیسے میں اپنے بھائیوں کے درمیان بیٹھا ہوں۔ کمانڈر غازی نے کہا، میدان جنگ میں ہم دشمن کو ہلاک کرنے کی کوشش کرتے ہیں، لیکن جب دشمن ہماری قید میں آ جاتا ہے تو ہم اس کے ساتھ بھائیوں جیسا سلوک کرتے ہیں۔ یہ ہمارے دین اسلام کی طرف سے ہم پر فرض عائد ہوتا ہے۔ پائلٹ رام گوپال عمران کی باتوں سے خاصا متاثر نظر آ رہا تھا۔ حقیقت میں دیکھا جائے تو وہ عمران سے نہیں بلکہ دین اسلام کی انسانیت نواز اصولوں سے متاثر ہو رہا تھا۔ بس ہم تمہارا حال احوال ہی معلوم کرنے آئے تھے، یہاں تمہیں کوئی تکلیف تو نہیں ہے؟ اب ہم جاتے ہیں، پھر کسی وقت ملاقات ہوگی۔ رام گوپال نے پوچھا، یہاں مجھے کب تک قید میں رکھا جائے گا؟ کمانڈر غازی نے کہا، جب تک تمہارا اپنے پاس رکھنا ضروری ہوگا تمہیں صرف اسی وقت تک رکھیں گے۔ اتنا کہہ کر کمانڈر عمران نے پائلٹ رام گوپال سے ہاتھ ملایا اور کمانڈر غازی کے ساتھ بارک سے چلے گئے۔ ان کے جانے کے بعد پائلٹ رام گوپال سوچنے لگا کہ مجھے بھارت میں مسلمان مجاہدین کے خلاف کتنی بھیانک باتیں بتائی گئی تھیں کہ مسلمان مجاہدین قیدیوں کے ساتھ وحشیانہ برتاؤ کرتے ہیں، انہیں ہلکی آگ پر بھونتے ہیں، ان کی پیٹ چاک کر دیتے ہیں، لیکن وہ تو ساری باتیں جھوٹ نکلیں۔ یہ لوگ تو حد درجہ انسان دوست ہیں۔ پائلٹ رام گوپال سوچنے لگا کہ جو لوگ اپنے دشمنوں کے ساتھ ایسا سلوک کرتے ہیں وہ اپنے دوستوں کے ساتھ تو انتہائی مخلص اور وفاشار ہوتے ہوں گے۔ رام گوپال کے ذہن پر مجاہدین کے اس سلوک کا بڑا گہرا اثر ہوا۔ وہ سبزی خور تھا، اس کے لیے خاص طور پر اس کی پسند کی سبزی پکا دی گئی۔ رام گوپال نے کہا کہ میں اپنے گھر ماتا پتا کو خط ڈالنا چاہتا ہوں۔ مجاہدین نے اسے لفافہ لے لیا اور کہا کہ یہ خط اس کے گھر پہنچ جائے گا۔ اسے صبح کو بہترین ناشتہ دیا جاتا۔ وہ سگریٹ پیتا تھا، کمانڈر عمران نے اس کے لیے پاکستانی سگریٹ منگوا کر دیے۔ عمران جی، پاکستانی سگریٹ بڑے اعلیٰ کوالٹی کے ہوتے ہیں۔ پاکستان کی یاترا کر کے کوئی ہمارا دوست واپس انڈیا آتا تھا تو ہم اس سے پہلا سوال یہ کرتے تھے کہ پاکستانی سگریٹ لائے ہو یا نہیں۔ ایک ہفتے کے برادرانہ سلوک اور مہمان نوازی نے پائلٹ رام گوپال کے ذہن پر انڈیا میں جو مسلمان مجاہدین کے بارے میں غلط اور وحشیانہ باتیں مسلط کر دی گئی تھیں وہ حرف غلط کی طرح صاف ہو گئیں۔ ایک روز خود ہی رام گوپال نے عمران سے کہا، عمران جی، کیا یہاں آپ کی مذہبی کتاب قرآن شریف کا کوئی انگریزی ترجمہ مل جائے گا؟ میں اسے پڑھنا چاہتا ہوں۔
کمانڈر عمران نے کہا کیوں نہیں، میں شام کو تمہیں لا دوں گا۔ اس روز شام سے پہلے قرآن پاک کا ایک انگریزی ترجمہ منگوا لیا گیا۔ عمران نے یہ ترجمہ رام گوپال کو دیا اور کہا کسی اور اسلامی کتاب کی ضرورت ہو تو مجھے بتا دینا۔ بھارتی پائلٹ رام گوپال نے قرآن پاک کے انگریزی ترجمے کا مطالعہ شروع کر دیا۔ اس دوران انڈیا کے شہر دلی سے رام گوپال کے خط کا جواب بھی آ گیا۔ خط میں رام گوپال کے والد نے حیرانی کا اظہار کرتے ہوئے لکھا تھا کہ مجاہدین تم سے اتنا اچھا اور برادرانہ سلوک کریں گے، ہمیں اس کی امید نہیں تھی، لیکن تمہارے خط سے معلوم ہوا ہے کہ یہاں تمہارے ساتھ مہمانوں ایسا برتاؤ کیا جا رہا ہے۔ بھگوان ان مجاہدین کو خوش رکھے جو میرے بیٹے کے ساتھ قیدی ہونے کے باوجود اتنا اچھا سلوک کر رہے ہیں۔ پائلٹ رام گوپال کی ماتا جی نے بھی مجاہدین کے لیے دعائیں لکھی تھی اور کہا تھا کہ بھگوان ان لوگوں کو سلامت رکھے جو میرے بیٹے کو بالکل تکلیف نہیں پہنچا رہے۔ 3-4 ہفتے گزر گئے۔ اس دوران رام گوپال قرآن پاک کا انگریزی ترجمہ باقاعدہ پڑھتا رہا۔ کمانڈر عمران تقریباً ہر روز کسی نہ کسی وقت رام گوپال کے پاس آ جاتا، کبھی اس کے لیے پھل لاتا اور کبھی کوئی مٹھائی وغیرہ لے آتا۔ کمانڈر عمران اس عمل کو ایک مشن سمجھ کر رہا تھا۔ ایک روز عمران پائلٹ رام گوپال کی بارک میں آیا تو اس نے کہا عمران جی، میں نے قرآن شریف کا سارا ترجمہ پڑھ لیا ہے، میری تو آنکھیں کھل گئی ہیں۔ ہمیں اسکول اور پاٹھ شالوں میں اسلام کے بارے میں جو وحشیانہ قسم کی باتیں بتائی گئی تھی، اصلی اسلام تو اس سے بالکل ہی مختلف ہے۔ اسلام تو سچا مذہب ہے اور ایک نیچرل مذہب ہے۔ کمانڈر عمران نے کہا یہ بنی نوع انسان کے لیے اللہ کا آخری پیغام اور ایک مکمل ضابطۂ قانون بھی ہے۔ اس کے بعد پائلٹ رام گوپال نے قرآن پاک کے انگریزی ترجمے کو چوم کر اپنے سر پر رکھا اور بولا اس کتاب میں جو سوشل، صفائی، انصاف اور عدل کا تصور پیش کیا گیا ہے، اس کے ہوتے ہوئے ہمیں کسی رومن لا اور کسی دوسرے ضابطہ قانون کی ضرورت ہی نہیں ہے۔ کمانڈر عمران نے قرآن پاک کا ترجمہ پائلٹ رام گوپال سے واپس لینا چاہا تو رام گوپال نے کہا عمران جی، کیا ایسا نہیں ہو سکتا کہ قرآن شریف کے ترجمے کی یہ کتاب آپ مجھے دے دیں؟ میں اسے اپنے پاس رکھنا چاہتا ہوں اور یقین کریں کہ میں اس کتاب کا بے حد احترام کروں گا۔ پاک صاف ہو کر اسے ہاتھ لگاؤں گا اور اس کی طرف پاؤں کر کے نہیں سوؤں گا۔ کمانڈر عمران یہی چاہتا تھا۔ اس نے کہا رام گوپال جی، یہ ہماری مذہبی اور مقدس کتاب ہے، اگر آپ اس کی حرمت اور تقدس کا خیال رکھ سکتے ہیں تو بے شک اسے اپنے پاس رکھیں۔ ہم نے اردو کے بڑے بھاری لفظ استعمال کیے ہیں، اس کی وجہ یہ ہے کہ عمران اور بھارتی ہوا باز انگریزی میں باتیں کر رہے تھے اور ہم نے ان کے الفاظ کا اردو میں ترجمہ کیا ہے۔ رام گوپال بولا عمران جی، آپ کے کہنے کی ضرورت نہیں ہے، میں آپ کو یقین دلاتا ہوں کہ خود میرا دل اس مقدس کتاب کا احترام اور حرمت کرنے کو چاہتا ہے۔ میں اسے ہمیشہ اونچی جگہ پر رکھوں گا اور پاک صاف ہوئے بغیر کبھی اس کو نہیں چھوؤں گا۔ عمران نے قرآن پاک کے انگریزی ترجمہ کی کتاب چوم کر آنکھوں سے لگائی اور رام گوپال کے حوالے کر دی۔ بھارتی ہوا باز نے اس کو چوم کر آنکھوں سے لگایا اور اپنے بستر کے اوپر چھوٹے سے کانس پر رومال میں لپیٹ کر رکھ دی۔ بھارتی پائلٹ رام گوپال نے دوسری بار قرآن پاک کے ترجمے کا مطالعہ شروع کر دیا۔ ایک روز اس نے عمران سے کہا مجھے بسم اللہ اور الحمد کے معنی عربی سے اردو میں ترجمہ کر کے سمجھائیں۔ عمران نے اسے کلمہ شریف بسم اللہ اور الحمد شریف کے اردو میں معنی سمجھائے تو رام گوپال پر اس کا بڑا گہرا اثر ہوا۔ کہنے لگا مجھے قرآن شریف کا انگریزی ترجمہ پڑھ کر معلوم ہوا کہ اسلام عورتوں کے حقوق کا کس قدر احترام کرتا ہے۔ اسے باپ کی جائیداد میں سے پورا حصہ ملتا ہے۔ بیوہ عورتوں کو دوسرا بیاہ کرنے کی اجازت ہے۔ شادی کے وقت باقاعدہ عورت سے پوچھا جاتا ہے کہ اسے یہ شادی قبول ہے کہ نہیں۔ 20-22 دنوں کے اندر بھارتی پائلٹ کا ذہن بالکل بدل گیا۔ اس دوران اس کے ساتھ مجاہدین بڑا اچھا سلوک کرتے رہے۔ اس کو وہی کھانا ملتا جو مجاہدین کھاتے، اس کے لیے الگ سبزیاں پکائی جاتی۔ قرآن پاک کی تعلیمات کا رام گوپال پائلٹ پر اس قدر اثر ہوا کہ ایک دن اس نے کمانڈر غازی سے کہا کہ میرے لیے الگ سبزیاں نہ پکایا کریں۔ اسلام میں مساوات ہے، سب مسلمان برابر ہیں، میں آپ کے ساتھ بیٹھ کر وہی کھانا کھاؤں گا جو آپ کھاتے ہیں۔ عمران نے ایک اور بات بڑی اچھی کی تھی کہ رام گوپال کے آگے زیادہ تبلیغ کا مظاہرہ نہیں کیا تھا۔ اس نے اسلام کے بارے میں انگریزی میں لکھی ہوئی 6-7 کتابیں اور 2-3 رسالے رام گوپال کو لا کر دے دیے تھے، اور وہ چاہتا تھا کہ رام گوپال پر اگر اثر ہونا ہے تو اپنے آپ اور اس کی مرضی سے اثر ہو۔ چنانچہ اس پر گہرا اثر ہو گیا تھا۔ ایک دن اس نے عمران سے کہا اگر ایک دوسرے مذہب کا آدمی مسلمان ہونا چاہے تو اس کے لیے کیا کرنا پڑتا ہے؟ کمانڈر عمران نے سب کچھ سمجھتے ہوئے بھی انجان بن کر پوچھا تم یہ کیوں پوچھ رہے ہو؟ بھارتی ہوا باز نے کہا اس لیے پوچھ رہا ہوں کہ میں مسلمان ہونا چاہتا ہوں۔ عمران نے کہا اس کے لیے صرف کلمہ پاک پڑھ کر دل سے اللہ تعالیٰ کی وحدانیت اور اس کی کتاب قرآن پاک اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر نبی آخر الزمان کا ایمان لانا پڑتا ہے، اس کے سوا اور کچھ نہیں کرنا پڑتا۔ رام گوپال بولا عمران جی اگر یہ اتنی سادہ سی بات ہے تو مجھے کلمہ پاک پڑھا کر مسلمان بنا دو، میں سچے دل سے اسلام قبول کر رہا ہوں۔ عمران نے کہا رام گوپال تم مجاہدین کی قید میں ہو،
اگرچہ تمہارے ساتھ قیدیوں والا سلوک نہیں کیا جا رہا، لیکن بہرحال تم قید میں ضرور ہو۔ اگر یہاں تم مسلمان ہو گئے تو لوگ یہی کہیں گے کہ مجاہدین نے تمہارا برین واش کر کے تمہیں زبردستی مسلمان بنا لیا ہے۔ بہتر ہے کہ جب تم قید سے رہا ہو کر اپنے وطن جاؤ تو وہاں کسی مسجد کے امام کے ہاتھ پر اسلام قبول کرو۔ اس طرح کوئی یہ سوچ بھی نہیں سکے گا کہ تم کو زبردستی مسلمان بنایا گیا ہے۔ بھارتی ہوا باز پڑھا لکھا نوجوان تھا، کہنے لگا، میری درخواست ہے کہ تم یہاں بھی مجھے مسلمان بنا دو۔ میں وعدہ کرتا ہوں کہ جب رہا ہو کر اپنے وطن دلی جاؤں گا تو سیدھا جامع مسجد کے امام صاحب کے پاس جا کر ان کے ہاتھ پر بھی اسلام قبول کر لوں گا۔ یہ میں تم سے وعدہ کرتا ہوں۔ کمانڈو عمران کہنے لگا، کیا تم اس کا نتیجہ بھگتنے کے لیے تیار ہو؟ سب سے پہلے تمہیں نوکری سے جواب مل جائے گا اور تمہارا سارا کیریئر ختم ہو جائے گا۔ اس کے ساتھ ہی شاید تمہارے ماتا پتا بھی تمہیں بطور مسلمان قبول نہ کریں۔ رام گوپال بولا، جب میں نے تمہیں کہا تھا کہ مجھے مسلمان کر لو تو یہ ساری باتیں میرے ذہن میں تھیں۔ مجھے اپنے کیریئر کی پرواہ نہیں ہے۔ اسلام نے میری آنکھوں کے سامنے سے تاریکی کا پردہ اٹھا کر روشنی کی ایک نئی کائنات سے روشناس کرایا ہے۔ مجھے میری زندگی اور موت کا مقصد بتایا ہے۔ یہ گاٹے کا سودا نہیں ہے عمران جی، میں اپنے ماتا پتا کو بھی چھوڑ دوں گا۔ اس دوران بھارتی پائلٹ رام گوپال کا دلی میں اپنے ماتا پتا سے خط و کتابت کا سلسلہ جاری رہا۔ ایک روز اس کے گھر سے خط آیا تو اس میں لکھا تھا کہ اس کی ماتا جی بہت بیمار ہیں اور اپنے بیٹے کو یاد کر کے روتی رہتی ہیں۔ بھارتی پائلٹ نے یہ خط کمانڈو عمران کو دکھایا تو عمران نے کہا، فکر نہ کرو رام گوپال، میں کمانڈر غازی سے بات کرتا ہوں۔ عمران نے کمانڈر غازی کو ساری صورتحال بتائی تو انہوں نے کہا، عمران تم نے اپنا فرض پورا کر دیا ہے۔ یہ ہوا باز پورا مسلمان نہ صحیح آدھا مسلمان ضرور ہو گیا ہے۔ اب یہ واپس اپنے لوگوں میں جا کر مجاہدین کے حسن سلوک اور اسلام کی تعلیمات کی تعریف ہی کرے گا۔ لہٰذا میں متعلقہ حکام سے اس کی فوری رہائی کی بات کرتا ہوں۔ تیسرے روز بھارتی ہوا باز رام گوپال کی رہائی کا فیصلہ کر لیا گیا۔ چنانچہ اسے ایک چھوٹی سی پریس کانفرنس میں ریڈ کر اس کے حکام کے توسط سے بھارتی سفیر کے حوالے کر دیا گیا۔ جانے سے 1 گھنٹہ پیشتر بھارتی ہوا باز عمران سے گلے لگ کر ملا۔ اس نے عمران کو اپنے دلی والے گھر کا پورا ایڈریس لکھوا دیا اور کہا، عمران جی اگر کبھی کسی اتفاق سے آپ کا دلی آنا ہو تو خواہ چھپ کر ہی صحیح لیکن مجھے ضرور ملیے گا۔ آپ نے مجھے مسلمان کر کے مجھ پر بہت بڑا احسان کیا ہے۔ میں کیا میری آنے والی نسلیں بھی اس احسان کو کبھی فراموش نہیں کریں گی۔ بھارتی ہوا باز ایک طرح سے کشمیری مجاہدین کا سفیر بن کر بھارت چلا گیا۔ اس کے جانے کے بعد کمانڈو عمران تبلیغ کے جہاد سے فارغ ہو کر کارگل فرنٹ پر مجاہدین کے ساتھ جنگ کے جہاد میں شریک ہو گیا۔ دراس اور بٹالک میں مجاہدین نے بھارتی فوجوں کی سپلائی لائن کاٹ دی تھی، جس کے نتیجے میں سیاچین کے محاذ پر ہزاروں بھارتی فوجی مجاہدین کے گھیرے میں آ گئے تھے اور ان کو خوراک اور اسلحہ اور راشن ملنا بند ہو گیا تھا۔ چنانچہ بھارتی فوجوں نے دراس اور بٹالک کی چوکیوں پر دوبارہ قبضہ کرنے کے واسطے پوری نفری اور طاقت کے ساتھ مجاہدین کے خلاف جنگ شروع کر دی۔ ان کی مدد کے لیے بھارتی فضائیہ نے بھی مجاہدین کی بلند ترین پوسٹوں پر بمباری شروع کر دی، لیکن مجاہدین پہاڑ کی برف پوش چوٹی کے غاروں میں مورچہ بند تھے، جہاں بم ان کا کچھ نہیں بگاڑ سکتے تھے۔ بمبار جہاز ان کے قریب جانے کا خطرہ مول نہیں لے رہے تھے، کیونکہ پہاڑ پر سے جہاز کو آسانی سے راکٹ مار کر گرایا جا سکتا تھا۔ مجاہدین نے اپنی سرگرمیاں تیز کر دیں اور بھارتی فوجوں کو بھاری جانی نقصان پہنچایا، جس کا اعتراف بھارتی جرنیل نے ایک پریس کانفرنس میں سب کے سامنے کیا، بلکہ اسے اعتراف کرنا پڑا۔ روس کے 10 Su-30 لڑاکا اور بمبار طیارے سری نگر پہنچ گئے تھے اور انہوں نے کارگل کی پہاڑیوں اور کنٹرول لائن کے پار آزاد کشمیر کے دیہات کو بمباری کا نشانہ بنانا شروع کر دیا تھا۔ کارگل کی جن پہاڑیوں پر مجاہدین کے مورچے تھے وہاں تک جاتے ہوئے بھارتی ہواباز گھبراتے تھے۔ اس کی وجہ یہ تھی کہ زمین پر سے طیارہ شکن توپوں کا نشانہ کبھی کبھار ہی لگتا تھا، مگر پہاڑ پر مورچے میں بیٹھا ہوا کشمیری مجاہد رائفل کے فائر سے ہی ہواباز کو ہلاک کر کے جہاز گرا سکتا تھا، کیونکہ جہاز کو پہاڑ کے بالکل قریب سے ہو کر راکٹ فائر کرنا پڑتا تھا۔ کارگل سیکٹر کی جنگ بھارتی فوجوں کے گلے پڑ گئی تھی، وہ اسے چھوڑ بھی نہیں سکتے تھے اور اسے کامیابی بھی نہیں ہو رہی تھی۔ اسی اثناء میں مجاہدین کی انٹیلیجنس نے یہ اطلاع دی کہ اڈیسا میں بھارت کی سب سے بڑی اسلحہ کی فیکٹری سے اسلحہ اور گولہ بارود سے بھرے ہوئے 15 ٹرک کارگل سیکٹر کی طرف روانہ کر دیے گئے ہیں۔ اس اطلاع کے ملتے ہی کمانڈر غازی نے کمانڈو عمران اور جبران کو اپنے خفیہ ٹھکانے پر بلا کر یہ خبر سنائی اور کہا، اگر یہ 15 ٹرک صحیح سلامت کارگل سیکٹر میں پہنچ گئے تو مجاہدین کو ناقابل تلافی نقصان پہنچنے کا خدشہ ہے۔ میں چاہتا ہوں جیسے بھی ہو گولہ بارود سے بھرے ہوئے ان 15 ٹرکوں کو جموں پہنچنے سے پہلے راستے میں ہی اڑا دیا جائے۔ اس نے اسی وقت ان ٹرکوں کو تباہ کرنے کا فیصلہ کر لیا۔ اس نے کمانڈر غازی سے کہا، کیا کسی طرح ہمیں یہ معلوم ہو سکتا ہے کہ اس فوجی کانوائے کا روٹ کون سا ہے؟ غازی کہنے لگا، ہماری انٹیلیجنس کو ضرور اس روٹ کی خبر ہوگی۔ مجاہدین کا کمانڈر غازی اٹھ کر ایک پہاڑی غار کی طرف چل دیا۔ کچھ دیر بعد اس نے واپس آ کر بتایا کہ یہ کانوائے اڈیسا کے شہر ببو نیشور سے روانہ ہو چکا ہے اور اس کا روٹ بڑا لمبا ہے۔
कमांडर गाजी ने जैकेट की जेब में से एक कागज निकाल कर पढ़ना शुरू किया। इस फौजी कानवाय का रूट ये होगा, बब्बुनीश्वर से बिलासपुर, वहां से खड़गपुर, हजारीबाग, बनारस, बनारस से आलाहाबाद, कानपुर, बरेली, रामपुर, मुरादाबाद और फिर दिल्ली। दिल्ली से मेरठ, अंबाला, लुधियाना, जालंधर और अमृतसर। अमृतसर कानवाय पठानकोट जाने वाली सड़क पर आ जाएगा और पठानकोट से होता हुआ जम्मू पहुंचेगा। ये काफी लंबा रूट है। अब तुम्हें यह फैसला करना होगा कि रास्ते में किस जगह पर तुम कानवाय पर हमलावर होगे और उसे तबाह करोगे। ये पूरे 15 भारतीय फौजी ट्रक हैं। इन सब का एक ही वक्त में तबाह करना बहुत मुश्किल होगा।